رات کے اندھیرے میں جب ٹرانسلوانیا کے پہاڑوں پر دھند چھا جاتی ہے، جب ہوائیں سرگوشیاں کرتی ہیں، تو ایک قلعہ ہے جو دور سے صرف ایک سایہ سا دکھائی دیتا ہے، لیکن جیسے جیسے آپ قریب جاتے ہیں آپ کی روح کپ کپانے لگتی ہے۔ یہ صرف پتھروں کی عمارت نہیں، یہ شیطان کے بیٹے کی رہائش گاہ تھی، جی ہاں، ڈریکولا۔ لیکن انتظار کریں، یہ ڈریکولا کوئی افسانوی خون چوسنے والا ویمپائر نہیں، بلکہ ایک حقیقت ہے، ایک ایسا بادشاہ جو تاریخ کے صفحات پر خون سے لکھا گیا ہے، ایک ایسا انسان جو دشمنوں کو زندہ نیزوں پر چڑھاتا تھا، جو لاشوں کے درمیان کھانا کھاتا تھا، اور جسے دنیا جانتی ہے ولاد دی ایمپیرر کے نام سے۔ یہ کہانی ہے 15ویں صدی کی، جب یورپ کا مشرقی علاقہ ٹرانسلوانیا، جو کہ موجودہ رومانیہ ہے، ایک مسلسل میدان جنگ تھا۔ یہاں دو بڑی طاقتیں آمنے سامنے تھیں، ایک طرف تھی عثمانی سلطنت اور دوسری طرف تھی یورپی عیسائی بادشاہتیں۔ انہی حالات میں ایک بچہ پیدا ہوا جو بڑا ہو کر دنیا کے لیے دہشت کی علامت بن گیا۔ اس کا نام تھا ولاد تھرڈ۔ ولاد کا تعلق ڈریکولیسٹی خاندان سے تھا۔ اس کا باپ ولاد ڈریکل آرڈر آف دی ڈریگن نامی خفیہ تنظیم کا رکن تھا۔ یہ تنظیم صلیبی جنگوں کے بعد قائم کی گئی تھی، جس کا مقصد تھا اسلام بالخصوص سلطنت عثمانیہ کے خلاف خفیہ جنگ کرنا۔ ڈریگن یعنی سانپ کا نشان ان کے جھنڈے پر ہوتا تھا، اور جب ولاد ڈریکل نے اس تنظیم میں شمولیت اختیار کی تو لوگ اسے کہنے لگے ڈراکل یعنی شیطان، اور پھر اس کے بیٹے کو دنیا نے پکارا ڈریکولا یعنی کہ شیطان کا بیٹا۔ جب ولاد محض 13 سال کا تھا، اسے اس کے باپ نے سیاسی معاہدے کے تحت عثمانیوں کے حوالے کر دیا۔ عثمانی سلطنت نے ولاد اور اس کے چھوٹے بھائی کو قسطنطنیہ یعنی کہ استنبول کے قلعے میں قید کر دیا۔ یہاں ان پر سختیاں کی گئی، ذہنی اور جسمانی اذیت دی گئی، اور شاید وہیں اس کے دل میں پہلی بار نفرت نے جنم لیا۔ وہ دن، وہ راتیں اس نے نہیں بھولیں، یہیں سے اس کے ذہن میں بدلے کا اور خون کا بیج بویا گیا۔ چند سال بعد ولاد اپنے وطن واپس آیا، لیکن وہ وہی معصوم بچہ نہیں تھا۔ اب وہ ایک سنبھلا ہوا، خاموش لیکن خطرناک وجود تھا۔ 1456 میں اس نے ولاکیا کی بادشاہت حاصل کی، لیکن امن لانے نہیں بلکہ دہشت پھیلانے کے لیے۔ اس نے اقتدار سنبھالتے ہی ان تمام سرداروں کو قتل کروا دیا جنہوں نے اس کے باپ کے خلاف بغاوت کی تھی۔ ان لوگوں کو گھوڑوں کے پیچھے باندھ کر کھینچا گیا، ان کے سر کاٹے گئے اور کچھ کو زندہ زمین میں دفن کر دیا گیا۔ ولاد کی سب سے خطرناک پہچان تھی امپیلنگ، یعنی انسانوں کو لمبے بانسوں پر زندہ چڑھانا۔ اس عمل میں بانس انسان کے اندر سے گزارا جاتا ہے اور وہ کئی دن تک تڑپتا رہتا ہے، نہ مرنے دیتا ہے نہ جینے دیتا۔ کہا جاتا ہے ایک بار ولاد نے 20,000 انسانوں کو نیزوں پر چڑھایا اور خود ان کے درمیان بیٹھ کر کھانا کھایا، ہنستے ہوئے، شراب پیتے ہوئے، جیسے وہ انسان نہیں، خون کا بھوکا درندہ ہو۔ جب ولاد دی ایمپیرر نے بادشاہت سنبھالی تو اس نے سب سے پہلے ایک نعرہ دیا، میرے ملک میں صرف وہی زندہ رہے گا جو سچ بولے گا۔ لیکن اس نعرے کے پیچھے جو سچ چھپا تھا وہ تھا خوف، ایک ایسا خوف جو انسان کو سچ کہنے سے پہلے بھی کانپنے پر مجبور کر دے۔ کہتے ہیں ولاد کے زمانے میں اگر کوئی سچ بولتا پھر بھی مارا جاتا، کیونکہ اس کا انداز بیان ولاد کو پسند نہیں آتا۔ اگر کوئی جھوٹ بولتا تو وہ بھی مارا جاتا، کیونکہ اس نے ولاد کی توہین کی ہوتی۔ ایک بار ایک سوداگر نے شکایت کی کہ اس کا سونا چوری ہو گیا ہے۔ ولاد نے حکم دیا چور کو ایک دن میں تلاش کرو، اور جب وہ نہ ملا تو ولاد نے اس سپاہی کو بھی قتل کروا دیا جسے تلاش پر بھیجا گیا تھا۔ ولاد کی عدالت میں کوئی وکیل نہیں ہوتا تھا، صرف فیصلہ ہوتا تھا، اور وہ فیصلہ ہوتا تھا موت۔ چوری نیزے پر چڑھا دو، جھوٹ نیزے پر چڑھا دو، غداری پہلے ہاتھ کاٹو پھر نیزے پر چڑھا دو۔ ایک بار اس نے اپنی رعایا کو ایک عظیم الشان دعوت پر بلایا۔ سب لوگ خوش تھے کہ بادشاہ نے یاد کیا، لیکن کھانے کے بعد ولاد نے دروازے بند کر دیے اور حکم دیا کہ ہال کو آگ لگا دو۔ کئی درجن لوگ زندہ جل کر مر گئے اور ولاد دور کھڑا ہنستا رہا۔ پورے شہر میں دہشت تھی، کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا جب شہر کی دیواروں پر لاشیں نہ جھول رہی ہوں۔ لوگ رات کو سوتے وقت یہ دعا کرتے کہ صبح نیزے پر نہ اٹھیں۔ لوگوں نے بولنا بند کر دیا، مسکرانا چھوڑ دیا اور چلتے وقت آنکھیں نیچی رکھنا سیکھ لی، کیونکہ کوئی نہیں جانتا تھا کس بات پر بادشاہ ناراض ہو جائے۔ کہا جاتا ہے کہ ولاد کے دور میں آپ ایک سونے کا پیالہ شہر کے چوک پر رکھ دیں
تو کوئی اسے چھونے کی جرات نہ کرے، لیکن اس کا مطلب یہ نہ تھا کہ معاشرہ بہتر تھا، بلکہ لوگ مرنے سے ڈرتے تھے۔ جرم ختم ہو گیا تھا کیونکہ سزا موت سے بھی بدتر تھی۔ جب ولاد کو معلوم ہوا کہ عثمانیوں نے اس کے قلعے پر نظریں ڈالنی شروع کی ہیں تو اس نے ایک اور خون ریز کام شروع کیا۔ اس نے ترک قاصدوں کو بلایا اور جب انہوں نے بادشاہ کے سامنے ٹوپی نہ اتاری تو ولاد نے ان کی ٹوپی ان کے سر میں کیلوں سے ٹھوک دی۔ جی ہاں، کسی سے بات کرنے کی قیمت بھی خون تھی۔ 1462 میں جب عثمانی افواج نے ولاد پر حملہ کیا تو راستے میں ایک ایسا منظر دیکھا کہ ان کے قدم رک گئے۔ 20,000 لاشیں زندہ نیزوں پر چڑھی ہوئی، پوری وادی میں قطار در قطار لاشوں کی بو، خاموشی کا خوف اور سامنے ایک بادشاہ جو خون سے بھیگے کپڑوں میں بیٹھا تھا۔ سلطان محمد فاتح نے کہا، ہم نے بہت سی جنگیں دیکھی ہیں لیکن ایسا نظارہ کبھی نہیں دیکھا۔ لیکن ظلم کا راج زیادہ دیر نہیں چلتا، اور جب حکمران خود اپنے ہی لوگوں کا دشمن بن جائے تو اس کا انجام صرف تنہائی اور موت ہوتا ہے۔ ولاد دی ایمپیرر، جسے دنیا ڈریکولا کہتی ہے، اب ایک نیا سفر شروع کر رہا تھا، جو سفر تھا زوال کا۔ سلطان محمد فاتح نے فیصلہ کیا کہ اب وقت آ چکا ہے کہ ولاد کو ختم کر دیا جائے۔ عثمانی فوج ہزاروں کی تعداد میں ولاقیا میں داخل ہوئی، لیکن ولاد ان کا سامنا میدان میں نہیں کرتا تھا، بلکہ رات کے اندھیرے میں چھاپا مار کر حملے کرتا، کھیتوں کو جلا دیتا، پانی کو زہر آلودہ کر دیتا اور عثمانی سپاہیوں کو گروہوں میں بانٹ کر قتل کر دیتا۔ کہتے ہیں ایک رات ولاد نے خود ترک کیمپ پر حملہ کیا اور سلطان کے خیمے تک پہنچ گیا، لیکن سلطان بچ نکلا اور ولاد کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ جب ولاد نے دشمن کو روکنے کی ہر کوشش کر لی تو اسے امید تھی کہ اس کے لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ اس کے ظلم سے تنگ آ کر خود اس کے ہی لوگوں نے دروازے عثمانیوں پر کھول دیے۔ ولاد کو اندازہ ہو چکا تھا کہ اب اس کی جنگ صرف باہر کے دشمنوں سے نہیں بلکہ اندر کی بغاوت سے بھی ہے۔ ڈریکولا بچ کر ہنگری بھاگ گیا، لیکن وہاں کے بادشاہ مٹھیاس کورون نے اس کو گرفتار کر کے قید میں ڈال دیا۔ تقریباً 12 سال ولاد قید میں رہا۔ وہی ولاد جو کبھی ایک سلطنت کا حکمران تھا، اب ایک قیدی کے طور پر زنجیروں میں جکڑا ہوا اور خاموش اور تنہائی میں اپنی موت کا انتظار کر رہا ہے۔ لیکن قسمت نے ایک اور موڑ لے لیا۔ 1476 میں ہنگری کے بادشاہ کو پھر سے ولاد کی ضرورت پڑی تاکہ عثمانیوں کو روکا جا سکے۔ ولاد کو رہا کیا گیا اور ایک بار پھر اسے ولاقیا کا بادشاہ بنایا گیا، لیکن یہ واپسی بہت مختصر تھی۔ صرف چند مہینے بعد جب ولاد ایک معمولی مہم پر گیا تو اچانک وہ لاپتہ ہو گیا۔ کچھ دنوں بعد ایک سپاہی عثمانی کیمپ میں ایک بوری لے کر آیا۔ بوری کھولی گئی تو اس میں ایک انسان کا کٹا ہوا سر تھا، داڑھی بڑی ہوئی، آنکھیں کھلی، چہرے پر ایک ایسی خاموشی جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو۔ یہ سر ولاد دی ایمپیرر کا تھا۔ کیا اسے اس کے دشمنوں نے قتل کیا یا اس کے اپنے سپاہیوں نے غداری کی، یا پھر وہ مرنے کے بعد بھی زندہ رہا؟ کہا جاتا ہے کہ ولاد کو سنوگو نامی خانقاہ میں دفن کیا گیا، لیکن جب قبر کھولی گئی تو اندر کچھ نہ تھا، نہ ہڈیاں، نہ کپڑے، نہ جسم۔ کیا وہ کبھی مرا ہی نہیں؟ کیا وہ اب بھی کسی اندھیرے قلعے میں زندہ ہے؟ کیا یہی وجہ ہے کہ اس کے نام پر ایک ویمپائر کی کہانی بنی؟ جو بھی ہو، ایک بات طے ہے، ولاد مر کر بھی نہیں مرا۔ کہانی ختم ہوگی لیکن اس کے تاثرات آج بھی باقی ہیں۔ یورپ میں اسے ظالم کہا جاتا ہے، رومانیہ میں قومی ہیرو، اور دنیا بھر میں ڈریکولا یعنی کہ شیطان کا بیٹا۔ لیکن سوال یہ ہے، اگر آج ایسے حکمران آئیں جو جرائم کے بدلے ظلم کا راج لائیں تو کیا ہم انہیں بھی ہیرو کہیں گے یا ڈریکولا؟ آپ کا اس حقیقت کے ساتھ کیا نظریہ ہے؟ ڈریکولا ظالم تھا یا محافظ؟ ہیرو تھا یا درندہ؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں۔